بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر کیوں خریدا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل یعنی شہید کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل تھی۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد ابن مرجانہ ظالم مبغوث کے سامنے لایا گیا تو وہ ہاتھ میں چھڑی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو کریدنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ شہادت سے پہلے شیعہ 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے تو اس نے آواز لگائی کہ سب یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ جب دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کا سر کاٹ کر میرے سامنے لایا جائے۔ اس پر شمر نے جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹا اور پھر اپنے سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر مارنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اب یہ سر یزید کے محل شام بھیجا جائے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ جو بھی ہمارے بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ کوفہ شہر سے شام شہر بہت دور تھا، اس لیے جب سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے سر کو لے کر یزید کے پاس شام شہر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ لیا اور پھر اسے لے کر چل دیے۔ راستے میں جہاں کہیں بھی یہ سپاہیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالتا اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیر ٹہرتا تو یہ سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک پر لگا کر رکھ دیتے تاکہ اس میں ہوا لگتی رہے اور وہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ لوگ ایک
رات عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس پہنچے۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ یہ سارے سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کر اس جادوگر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے آپ کی عبادت گاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ جادوگر نے اجازت دے دی۔ ان سپاہیوں نے وہ لکڑی کا صندوق ایک کمرے میں رکھ دیا اور لیٹ کر سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور وہ بوڑھا جادوگر بیٹھا کچھ جادو کر رہا تھا کہ تبھی اسے آسمان کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی جو اس کی عبادت گاہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، اور پھر وہ روشنی اس کمرے کے اندر جانے لگی جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے صندوق میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو یہ سپاہی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ جادوگر نے رات میں ہی سپاہیوں کے سردار کو جگا کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس لکڑی کے صندوق میں کیا رکھا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آسمان سے ایک روشنی اترتی دیکھی ہے جو اس صندوق والے کمرے میں گئی ہے۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر اس صندوق کی حقیقت کیا ہے۔ سپاہیوں نے اس بوڑھے جادوگر کو سب کچھ بتا دیا کہ اس صندوق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ ہم نے اپنے سردار ابن زیاد کے حکم پر حسین کا سر کاٹا اور اسے اس صندوق میں رکھ کر بادشاہ یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ارے ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہو؟ اگر آج ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کے گھر والوں میں سے کوئی بچہ بھی زندہ ہوتا تو ہم اسے اپنی سر آنکھوں پر رکھتے، اور ایک تم ہو کہ اپنے ہی نبی کے گھر والوں کو قتل کرتے جا رہے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ پھر اس جادوگر نے سپاہیوں کے سردار سے کہا کہ میرے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں رکھی ہیں، تم وہ اشرفیاں مجھ سے لے لو اور آج رات کے لیے مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دے دو۔ سردار نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم مجھے اشرفیاں دے دو اور آج رات تم حسین کا سر اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ جادوگر نے 10,000 اشرفیاں نکال کر سردار کو پکڑا دی اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو غسل دیا اور پھر اسے ہاتھ میں لے کر پوری رات روتا رہا۔ صبح کے وقت تو اس جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے مبارک انسان حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کو اپنا خدا مانتا ہوں، اور آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ قیامت میں آپ اس بات کی گواہی دے دینا اے حسین، میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اتنے بہت سے سپاہیوں کا میں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر صبح اس جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سپاہیوں کو واپس کر دیا اور سپاہی وہ سر لے کر یزید کے محل شام کی طرف چل دیے۔ ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔